طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے کہ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین، کہ اے نبی اپنے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا کیجئے، اللہ رب العالمین سے ڈریے۔ اس کے بعد ازواج مطہرات کو بھی کہا جاتا ہے کہ واتقین اللہ، کہ اے نبی کی بیویوں اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ اسی طریقے سے رب العالمین نے تمام مومنوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ اس کے بعد سارے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، کہ اے وہ لوگو اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ تو اس طریقے سے رب العالمین نے تمام لوگوں کو تقوی کا حکم دیا ہے۔ تو میرے بھائیو، اس سے معلوم ہوا کہ تقوی بہت اہم چیز ہے۔ آج جو ہم پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں، سازشوں کا سامنا کر رہے ہیں، آج ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہے، ہم اپنے مسئلے کو بین الاقوامی طور پر حل کرنا چاہے یا عالمی سطح پر حل کرنا چاہے تو حل نہیں کر سکتے ہیں۔ عدالتیں ہم سے منہ موڑ لیتی ہے، سیاستدان ہم سے منہ موڑ لیتی ہے، ساری دنیا ہم سے منہ موڑ رہی ہے، لیکن تقوی کہتا ہے کہ اگر آپ کے اندر تقوی ہے تو ساری دنیا آپ سے نفرت کرے تو کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ رب العالمین متقیوں کے ساتھ ہے، یعنی جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے اللہ رب العالمین ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ رب العالمین متقیوں کے ساتھ ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ان اللہ یحب المحسنین، کہ اللہ رب العالمین محسنین کو، یعنی جو نیک ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین پسند کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، آج دیکھیں کہ ہر طرف سازشوں کا انبار ہے، چاہے اسکول ہو، یونیورسٹی ہو یا پھر کہیں پر بھی ہو، ہر طرف مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دی جائے۔ لیکن رب العالمین کہتا ہے کہ دنیا بھر کی سازشیں ہو، لیکن اگر تمہارے اندر تقوی ہو تو رب العالمین نے آج سے 1400 سال پہلے اس کا علاج اور نسخہ بتایا کہ ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا، کہ اگر تم اپنے اندر صبر اور تقوی پیدا کر لو تو دشمنوں کی کوئی بھی سازش تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ تو میرے بھائیو، ضرورت ہے کہ ہم اس تقوی کو اپنے اندر پیدا کریں۔ اسی طریقے سے آج دیکھیں کہ آج ہم مہنگائی کا شکایت کرتے ہیں، کاروبار میں لاس ہے، تجارت میں لاس ہے۔ اسی طریقے سے اکثر نوجوان بے روزگار ہیں، وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے۔ لیکن رب العالمین کہتا ہے، رب العالمین فرماتا ہے کہ لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، کہ اگر بستی والے، قریے والے ایمان لائے ہوتے، وتصبروا، اور اپنے اندر صبر پیدا کیے ہوتے، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ آسمان سے میں ان کے لیے رزق کا دروازہ کھول دیتا، یعنی ان کی معیشتوں کو میں دور کر دیتا، ان کی معیشتی جو بھی مسئلہ ہے ان کو میں ختم کر دیتا۔ تو اس طریقے سے میرے بھائیو، تقوی میں ہمارے تمام مسئلوں کا حل ہے۔ اسی طریقے سے تقوی کو 3 مراتب میں، 3 درجات میں بانٹا جا سکتا ہے۔ ایک ہے حق تقوی، اور ایک ہے بقائے تقوی، اور ایک حصول تقوی۔ حصول تقوی یہ بہت ساری نیکیوں کے ذریعے ہم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن جو بقائے تقوی ہے، یعنی تقوی کو باقی رکھنا ہے، ہم نیکیوں کے ذریعے جو تقوی کو حاصل کرتے ہیں
تو ان کو ہمیں باقی رکھنا ہے، اور یہ سب سے مشکل چیز ہے، اور اس کو باقی رکھنے کے لیے ہمیں اچھے لوگوں کا ساتھ اختیار کرنا پڑے گا اور انہی کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ لیکن جو حق تقوی ہے، حق تقوی یہ ہے، آپ ان کو اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ ایوہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ کس طریقے سے ڈرنا ہے رب العالمین نے وہ بھی بیان فرما دیا کہ حق تقاتہ، کہ جیسے رب العالمین سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو حق تقوی یہ ہے کہ آپ کے ایک صاحب ہیں اور ان کے ایک ہی بچے ہیں، اور ان کے گھر میں شادی ہے، اور یہ گھر میں پہلی شادی ہے، جہیز کے مطالبے ہو رہے ہیں، ماں کہہ رہی ہیں کہ ایک ہی بیٹا ہے اور گھر میں پہلی شادی ہے، تو ساری تمنائیں نکال لینا ہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو سماج میں ہمارے ناک کٹ جائے گی۔ لیکن حق تقوی یہ ہے کہ آپ اپنے ناک کٹوا لیں، مگر شریعت کو مغلوب نہ کرے، شریعت کو غالب رہنے دے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مغلوب نہ ہونے دے۔ حق تقوی یہی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، آج ہم میں سے اکثریت کی حالت ہے کہ آج ہم اپنے سماج میں سروے کریں، ہم دیکھیں، ان پر نظر دوڑائیں، تو آج ہم لوگ کی حالت یہ ہے کہ ہم شادی بیاہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، قرآن و حدیث کو بھلا دیتے ہیں۔ ہم صرف مسجد میں قرآن و حدیث والے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتق اللہ حیث ما کنت، کہ تم جہاں بھی رہو، کہیں بھی رہو، اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو۔ تو میرے بھائیوں، ہم کہیں بھی رہیں، ہمیں اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام کے بارے میں آپ پڑھیں، ان کے واقعات کو اٹھا کر دیکھیں کہ اپنے اندر وہ کس طریقے سے خشیت، اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے دلوں میں بیٹھائے رکھتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں بلکہ 8 بار منبر سے اسی دنیا میں سرٹیفکیٹ دے دی کہ ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہے، اور اس کے باوجود اپنے اندر اس طریقے سے ڈر رکھتے تھے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ یا لیتنی کنت شجرہ، کہ کاش میں ایک درخت ہوتا، میں انسان نہ ہوتا، مجھے اکھاڑ دیا جاتا، مجھے کاٹ دیا جاتا، کیونکہ اور مجھے اللہ رب العالمین کے سامنے حساب نہ دینا پڑتا۔ تو اس طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے تھے اور کہتے تھے کہ کاش میں انسان نہ ہوتا تو مجھے اللہ کے سامنے حساب نہیں دینا پڑتا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ پڑھیں، اور سیرت لکھنے والے لکھتے ہیں کہ کان فی وجہ عمر الخطان الاسودان من البقاء، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چہرے میں رونے کی وجہ سے 2 کالے لکیر پڑ گئی تھی۔ اسی طریقے سے وہ عمر جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لو کان بعدی نبیا لکان عمر بن الخطاب، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا ہے اس کائنات کے اندر تو حضرت عمر ہوتے، لیکن اس کے باوجود حضرت عمر اس طریقے سے ڈرا کرتے تھے، اپنے دلوں میں رب العالمین کے خوف کو اتنا بسائے ہوئے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ لو ان نادى مناد من السماء، کہ اگر کوئی آسمان سے اعلان کرنے والے اعلان کرے کہ یا اہل الارض کلکم داخلون الجنہ، کہ اے زمین والو تم تمام کے تمام جنت میں جانے والے ہو، تمام جنتی ہو سوائے ایک آدمی کے، تو حضرت عمر کہتے لخفت انا ہوا کہ کہیں میں ہی وہ جہنمی نہ ہو جاؤں۔ تو میرے بھائیو، صحابہ کرام جنہوں نے اپنی تمام زندگی اسلام کے لیے قربانیاں کر دی اور تمام طرح کی قربانیاں پیش کی، اس کے باوجود اس طریقے سے ڈرا کرتے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو کس طرح ڈرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے آج جو ہم
ذلیل ہیں، رسوا ہیں، ان کی وجہ بھی یہ ہے کہ آج ہمارے اندر تقوی نہیں ہے. جبکہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ اگر انسان کو نجات چاہیے تو 2 ہی چیزوں میں نجات ہے، ان میں سے ایک تقوی ہے اور اعتصام بحبل اللہ یعنی اتحاد ہے، جس کو رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اس کے بعد رب العالمین فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے پکڑ لو، تو تم کبھی بھی فرقوں میں نہیں بٹو گے. تو میرے بھائیو، آج جو ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھاما نہیں، اپنے اندر رب العالمین کا ڈر نہیں. کیونکہ اختلاف تو صحابہ کرام کے درمیان بھی ہوا، اختلاف ہونا یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے بلکہ یہ فطری امر ہے. لیکن قرآن و حدیث کے فہم میں صحابہ کرام کے دور میں بھی اختلاف ہوا، لیکن ان کے مرکز اطاعت اور محور عقیدت نہیں بدلا. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ دوسرے اپنے شخصیت، اپنے پسندیدہ شخصوں کو نہیں بیٹھایا. تو آج اختلاف اسی لیے ہے کہ آج ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام اپنے بزرگوں اور اپنے پسندیدہ شخصیتوں اور اماموں کو دے دیا، اور قرآن و حدیث کی جگہ ہم نے فقہ کو دے دی. اسی لیے میرے بھائیو، آج ہم پریشان ہیں. تو آج ہم اگر اس قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھام لیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ذلیل نہیں کر سکتی ہے. اس لیے میرے بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر رب العالمین کا ڈر پیدا کریں تاکہ ہم عزت اور سرخروئی کے ساتھ زندگی گزار سکے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اپنے اندر تقوی پیدا کرنے کی توفیق دے، اور رب العالمین کا ڈر جیسا رب العالمین سے ڈرنے کا حق ہے ویسا اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق دے. اور صحابہ کرام کے واقعات کو پڑھیں، انبیاء کرام کے واقعات کو پڑھیں کہ وہ کس طریقے سے رب العالمین سے ڈرا کرتے تھے. تو یہیں سے میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام کو ان سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. وصلی اللہ علی النبی.